جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان کے سیکرٹری جنرل، ان سے بات کرتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بتائیں گے کہ ہنگامی پریس کانفرنس رکھی گئی؟ جی ماشاءاللہ آج ہماری پریس کانفرنس تھی، ہم نے اپنی افواج کو خراج عقیدت پیش کیا اور جنرل آصف منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے پروف کیا کہ وہ اس چیز کے لیے ڈیزرو کرتے تھے، اور پاک افواج جتنی اس کی تعریف کی جائے، جتنی اس کو سراہا جائے، اس کے لیے ڈیزرو کرتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور سر، پریس کانفرنس میں ایک بات اور کہ کچے کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی گئی، موروں کے حوالے سے بات کی گئی، کس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں، حالات جب خراب ہوتے ہیں تو سندھ کی عوام کو تکلیف ہوتی ہے، اور نہ صرف سندھ کی عوام کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں جو ہے 15-20 دن روڈ بند کیا گیا، ٹھیک ہے وہ مسئلہ ایک تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مین روڈ اور ہائی ویز کو بند کر دیں۔ اسی طرح مورو جو ہے وہ ایک ہمارا مین ہائی وے ہے، وہاں پر کل سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے، تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس پہ کارروائی کریں اور اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ مورو کا روڈ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سندھ کا یہ حصہ پاکستان کے پورے حصے سے کاٹ دیا، یعنی کراچی سے اور پورے حصے سے کاٹ دیا۔ اس سے پہلے کچے میں بھی جو بہت برے حالات ہیں، وہاں کبھی لوگوں کو اغوا کر کے لیا جاتا ہے، وہاں سے لوگوں لے جاتے ہیں، پھر لوگوں سے تاوان مانگا جاتا ہے۔ تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور ٹھیک کرے اور اپنے معاملات آگے لے کر بڑھے۔ جنرل آصف منیر صاحب کو جو آج یہ اعزاز بخشا گیا ہے، اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس پہ پاکستان مسلم لیگ سندھ کی طرف سے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت اچھا ڈیسیشن تھا کیونکہ وہ ڈیزرو بھی کر رہا تھا۔ اس سے حالیہ کشیدگی میں ان کا جو کردار رہا تھا، انہوں نے چندی تھوڑے عرصے میں جو ان کو ہندوستان کو جوتی دکھائی، تو اس پہ الحمدللہ وہ ڈیزرو کر رہا تھا، اور پوری قوم اس فیصلے پہ خوش ہے، اور اس کے ساتھ ہم پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سندھ بھی مکمل اس کی تائید کرتے ہیں اور بہت خوشی ہے۔ اور سر، جو یہ حال ہی میں جو کامران نصیر نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے جو کافی ظاہر ہے یہ پوری دنیا ورلڈ لیول پہ یہ ہماری پاک فضائیہ کو سراہا گیا ہے، اس کے ٹویٹس وغیرہ جو کمنٹس دیے گئے ہیں، اس پہ ہماری پوری پاکستان کی کروڑوں عوام کا خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور ہمارے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہے کامران صاحب، اور جتنی بھی پاک فضائیہ کے دوستوں نے اپنی دکھائی ہے اور ان کے لڑاکے گرائے تباہ کر دیے، تو اس پہ الحمدللہ ہماری بڑی ہمیں خوشی ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ جس سے رسوائی اور ضلالت سے ہندوستان اپنے عوام کے سامنے ہے، ان کو دکھانے کے لیے یہ جو ابھی بلوچستان میں آج انہوں نے کھزدار میں چھوٹے بچوں کو یہ بم بلاسٹ کر کے شہید کیا ہے، تو یہ ان کی یہی حرکات ہیں جو اس کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہم اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کا بدلہ ہم نے لیا تھا، ان چھوٹے معصوم بچوں کی شہادتوں کا بھی ہم بدلہ انشاءاللہ جلد لیں گے۔ آصف منیر صاحب کو تو میں بہت خوش ہوا ہوں کہ ہمیں اس جیسا جنرل اور حافظ جنرل ملا ہے اس ملک کو، اور اس ملک میں جان پڑ گئی ہے، اور آصف منیر صاحب جو اس وقت آرمی کے جنرل ہیں اور ہمارے بھی جنرل ہیں، اور ہماری جان ہے، ہمارے دل ہیں، ہم اب پورے پاکستان کا دل ہیں، اور مسلم لیگ کاف قائد اعظم کی طرف سے اور ہمارے جنرل سیکرٹری پاکستان طارق حسن بھائی کی طرف سے، اور خاص خلی صاحب سندھ کے صدر ہیں مسلم لیگ کاف کے، اور چودھری صاحب کی طرف سے میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انڈیا اب ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ جی ناظرین، اس پریس کانفرنس کے ساتھ پروگرام میں شمولیتی پروگرام بھی منعقد ہوا، جس میں ایم کیو ایم سے جناب اسلم بھٹو صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی۔ آئیے ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ تھی جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کے پاکستان مسلم لیگ کاف کو آج جوائن کیا۔ ایم کیو ایم کے جس طرح سے ٹکڑے کیے گئے، پی ایس بی الگ کر دیا گیا، ایم کیو ایم بہادرآباد الگ کر دی گئی، پی آئی بی الگ کر دی گئی، اور دیگر اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی شاخیں نکالی گئیں،
لیکن قوم کا کسی نے بھی نہیں سوچا. آج بھی قوم دربدر ہے, آج بھی شہدا کی فیملیز دربدر ہیں, آج بھی اسیر جو ہمارے کارکنان ہیں ان کی فیملیز دربدر ہیں, آج بھی لاپتہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لوگ, ان کی فیملیز لاپتہ ہیں. جب ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں, ان لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اب ان کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتا, کیونکہ ان کے دو رخ ہیں. بہرحال پارٹی چھوڑنے کا مین مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اجارہ داری کی ہوئی ہے, پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے, کارکنوں کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے. کارکن جو ہے وہ بیچارہ نیچے سطح کے مجھے یہ ایم کیو میں جب سن 2000 میں نے شمولیت اختیار کی تھی تو یہ سوچ کے کی تھی کہ 98 مظلوم جو طبقہ ہے فیصد ان کی بات کرتے ہیں, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بات کی. میں ایک شخص کے علاوہ جس کی میں کل بھی عزت کرتا تھا, میں آج بھی عزت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی زندگی بھر عزت کرتا رہوں گا. اور باقی جتنے آئے ان کی آپ حالات دیکھیں کہ جو موٹر سائیکل پہ آئے, جو 2 پٹی چپل پہ آئے, آج وہ ڈبل کیبن میں بڑے بڑے بنگلوں میں رہائش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. کروں جو وفا کی سطح پہ ہے اور پاکستان لیول پہ ہے, تو لہٰذا پھر میں نے یہ فیصلہ کیا اور آج اتنا بڑا فیصلہ کر کے آپ کے سامنے ہے پوری میڈیا پہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں نے PMLQ میں شمولیت اختیار کر لی.